هذا أن هداني الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ دوستو، عزیزان محترم اور پڑھے لکھے حضرات، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، اور جو نیک دلی حاجات لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سر سجاد صاحب کی بہت اچھی کاوش ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں اس حسین کی یاد کا اہتمام کرنا کہ جو انسانیت کا نجات دہندہ، اور یہ حسین وہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاید غیر مسلم نے لکھا کہ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا، مذہب کی یہ بات نہیں دل کی یہ بات ہے، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، جے سنگھ پناہ مانگے گی تجھ سے نرک کی آگ، ہندو تو ہوں مگر میں دشمن شبیر میں۔ آپ جی سلامت رہے گا۔ اب حسین کو ماننے کے لیے کسی مذہب قوم ملت کے تابع ہونا ضروری نہیں، بلکہ زندہ ضمیر اور انسان ہونا ضروری۔ آپ جی سلامت رہے، میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اچھے نتائج پہ جائیں گے، اور کیونکہ آپ کی بڑی اچھی گفتگو سنی، بڑے اچھے یہاں پہ منازل طے ہوئی علمی، اور میں چاہوں گا کچھ میں بھی اپنی طرف سے کچھ موتی آپ کے دامن میں دینے کی کوشش کروں۔ دیکھیے حسین جو ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے لکھا اور آج کے دور پہ پورا اترتا ہے کہ مسلک کے اس فساد نے محدود کر دیا، ورنہ حسین فرض تھے امت رسول پر۔ یہ حسین کون ہے؟ اس حسین کو وارث انبیاء کہا گیا۔ یہ سٹیٹس اگر ملتا ہے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سٹیٹس دیتا ہے صرف یہ دیکھتا ہے رشتہ داری، یا اس کا کوئی میرٹ اور سٹینڈرڈ بھی ہے؟ اب جی سلامت رہے۔ دیکھیے جب اللہ نے عہدے متعارف کروائے تو سب سے پہلا عہدہ جو تھا وہ خلافت کا تھا، اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مطلب یہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا۔ اب پہلا خلیفہ ہے آدم، اور ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا اسپرچول خلیفہ تھا، اس کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی۔ آپ اگر سوچیں کہ فلاں کے پاس حکومت نہیں، وہ خلیفہ کیسے؟ حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، جو خدا کا روحانی خلیفہ ہو۔ اب اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آدم کو اگر خلیفہ بنایا گیا تو اس کے پاس کیا تھا؟ نمازیں تھی، حج تھا، زکوٰۃ تھا، خدمت خلق تھی، کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر کہا آدم کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ علم کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آدم کو اگر عہدہ ملا ہے تو علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ہیں بہت ضروری، لیکن اللہ عہدہ دیکھتا ہے تو عبادتوں کو نہیں بلکہ علم کو دیکھتا ہے۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں